அலைக்கும். நம்முடைய சில்சிலாவுடைய ஹலீஃபா ஃபதுல் சர்க்கார் ஃபதுல்லா ஷாப் இன்ஜினியர் சாப், அவங்க அல்லையில் இன்ஜினியரா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க நம்ம சில்சிலாவுடைய பழைய ஹலீஃபாக்கள்ல ஒருத்தவங்க அல்லாவோட கிருபையால அல்லாவோட அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க சில நிமிடங்கள் பேசுவாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على الكريم أما بعد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالی حضرت سجاد صاحب اللہ اور معزز حاضرین، حضرت کے حکم کے اوپر 5 منٹ بیان کرنے کے لیے حضرت حکم فرمائے ہیں، ورنہ میں تو سننے کے لیے آیا تھا آپ لوگ کے ساتھ، لیکن حکم کی تعمیل میں ایک 5 منٹ صرف ایک انٹروڈکٹری طور پہ میں بتلا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ کرم کی انتہا دیکھی ہے کہ پروردگار عالم ہم جیسے گناہگاروں اور بدکاروں اور سیاہ کاروں کو سلسلے نوریہ سے وابستہ کیے. دوستوں اور بزرگوں، آپ کو ہم کو حقیقت معلوم ہے کہ یہ سلسلہ اہل حالوں کا ہے، اہل خال کا نہیں ہے. حال زبان سے کہنے کو کہتے ہیں اور حال خلق کی کیفیت ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اگر یہ سلسلے سے وابستگی آپ کو ہم کو نہیں ہوتی تو ہم کدھر کے نہیں تھے، اس دنیا سے لگے ہوئے تھے اور اللہ سے کٹے ہوئے تھے. دنیا سے جٹی ہوئی تھی ہماری زندگی اور اللہ سے کٹی ہوئی تھی. یہ فضل ہے پروردگار عالم کا کہ اپنی رحمت سے ڈھکیل کے ہم کو اس سلسلے میں داخل کیے، اور فضل یہ ہوا کہ اب اللہ کا فضل ہم پہ یہ ہے کہ دنیا سے کٹ رہے ہیں اور حق سے جٹ رہے ہیں. یہ ایک مختصراً سا تعارف ہے سلسلہ نوریہ کا. سلسلہ نوریہ کی تعریف الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. یہ تو وہی شخص جانتا ہے جو سلسلے سے وابستگی کے بعد فیضان نوریہ سے مالا مال ہوتا ہے، تو اس کو صحیح احساس ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے کوچے میں قدم رکھا ہے، کیا اس کا قدم صحیح ہے، اللہ کی رہبری اس سے وابستہ ہو گئی ہے، یا وہ غلط قدم اٹھایا. تو دوستوں اور بزرگوں، سلسلے نوریہ کے تعلق سے میں کچھ بیان کرنا نہیں چاہتا، اور یاد رکھیے کہ میں یا کچھ علم دینے یا کچھ وعظ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوں. صرف حکم کی تعمیل میں 1-2 مختصر سے جملے بول کے میں خود بیان سننا چاہ رہا ہوں حضرت اللہ کا آئے ہوئے ہیں تاکہ ہم سب فیضیاب ہو جائیں اس سے. ایک چیز یاد رکھیے، سجادہ کہتے ہیں حضرت خلیہ زندگی میں جب تک تھے آپ ہم جو بھی ان کی صحبت حاصل کیے ڈائریکٹ سرکار سے فیضان حاصل کرتے رہے. جو ان کے مریدین ہیں یا خلفاء ہیں ڈائریکٹ ان سے فیضان حاصل کرتے رہے. اب جب بڑے سرکار پرجا کیے تو انہوں نے انتخاب فرمایا. ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی بیٹا ہے اس کو بٹھا دو، حضرت کے پاس یہ بات نہیں تھی. ہم شاہد ہیں زندگی میں دیکھے ہیں، اور حضرت کے میں جتنا قریب رہ کے سنا ہوں، بڑے بھائی بھی واقف ہیں، سارے حضرت کے فرزند واقف ہیں کہ حضرت کھلے طور پہ بولتے تھے کہ میری سجادی یا میری خلافت کسی مروت سے نہیں، کسی پیسے یا مال کو دیکھ کے نہیں، بلکہ اس کی صلاحیت اور قابلیت اگر ہے تو اس کو میں خلافت عطا کرتا ہوں، اس کو سجادگی عطا کرتا ہوں. تو بتائیے اگر چاہتے ہیں آپ ہم کہ سلسلے نوریہ کا فیضان ہم کو ہاتھ آئے، ہم فیضیاب ہو جائیں، تو سب سے پہلا آپ کا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ صحیح قدم اٹھاؤ. صحیح قدم یہ ہے کہ جس کو سرکار نے اپنی زندگی میں منتخب کیا سجادہ بنا کے، اگر آپ کا قلب صرف چلے جائے، حال نہیں، خالی قلب آپ کا دوسری طرف اگر رجوع ہو جائے
کہ ادھر بھی کچھ مل سکتا ہے ادھر بھی کچھ مل سکتا ہے، ان کو ہٹا کے تو سمجھیے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور آپ سے فیضان کٹ جائے گا سرکار کا۔ اور یاد رکھیے کہ آج یہ جتنا مجموعہ جمع ہو رہا ہے اور آج سلسلہ نوریہ کی جتنی باتیں اور علم ہو رہا ہے، یہ صرف سرکار کا فیضان ہے، اور فیضان ملتا ہے نسبت سے انہوں پردہ کیے ہیں، مرے نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ ان کا فیضان جاری و ساری رہے گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ کی قلب و نگاہ صحیح راستے پہ رجوع ہو، جس کو مقرر کیے ہیں اپنی زندگی میں ان کی طرف رجوع ہو جائیں تو فیضان برابر وہی سرکار کا جاری رہے گا ادھر سے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ یو اے ای میں رہنے کے باوجود، دبئی میں رہنے کے باوجود، اپنے ملک چھوڑ کے آنے کے باوجود اللہ کا فضل دیکھیے کہ فیضان سے مالا مال کرنے کے لیے ان صحبتوں کو ہمارے پاس روانہ کیے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بول سکتا، وقت لینا نہیں چاہتا کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو فائدہ آپ کو ہم کو ہو سکتا ہے صحیح راہ اختیار کرنے سے ہو سکتا ہے۔ اگر تراویح شیطان غلط راستے پہ پہنچا دے تو راہ شریعت سے طریقت میں آنے کے بجائے گم ہو گئے ادھر ادھر تو شریعت بھی نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے اور رجوع اللہ رہی ہے۔ یہ محفل ہے جس میں فیضان جاری ہوتا ہے، سرکار کی زبان سے جو الفاظ سن لیا حضرت سجاد صاحب اللہ کی زبان سے، یہ حضرت کا ہی کلام رہے گا نسبت سے ان کی۔ تو یاد رکھیے اگر رجوع اللہ ہو کے قلب ہمارا طالب بن کے بیٹھ جائیں، ہم قلب سے رجوع ہو کے، تو اللہ تعالیٰ یہ مجلس طلب کو پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ توفیق دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، நம்ம அபூபக்கர் முஸ்லியார் இந்த நாட்டில் துபாய் நாட்டில் சில்சிலா பழகுறதுக்கு ரொம்ப காரணமாக இருந்தவங்க, அவங்க நர்ஸெல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க। ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன்। நாரே தக்பீர்। அந்த இல்லை இமாமா இருக்காங்க, அவங்களும் ஹலீஃபா। तर्जुमा करेंगे आखिर में करेंगे, आखिर में करेंगे, आखिर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। இன்ஷால்லா சர்க்கார் ஊதுல பயான் பண்ணுவாங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும்। இன்ஷால்லா டைம் இருந்ததுன்னா பின்னாடி இன்ஷால்லா தர்ஜுமா பண்ணுவோம் இன்ஷால்லா। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बादहु क़ाल अल्लाहु तआला फी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے پروردگار عالم، تیرے کرم کا واسطہ، تیرے صفت علم کا واسطہ، تجھے سرکار دو عالم کا واسطہ، تجھے پیران سلسلہ اور پیر نوری کا واسطہ، اے اللہ ہمیں علم نافع عنایت فرما، کہنے اور سننے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما، اے اللہ ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم خلفائے سلسلہ و برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے
ہمیں اپنے محبوب کے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے محبوبین کے دامن سے وابستہ فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پر خاص فضل ہے. بزرگوں، ماحول اور اقطاع عالم کے مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی کل تک اسی کیفیت کے رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے اولیاء سے نسبت عطا فرما کر اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہم باوجود اس ماحول اور اس کائنات میں بستے ہیں، مگر تعلق اس کائنات اور ماحول سے نہیں بلکہ مولا سے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی منشا ہے. کائنات میں ہم کو جو اللہ تعالیٰ جو بھیجا ہے، اشرف بنا کے بھیجا ہے، اس اشرفیت کے مصداق کو اگر سمجھنے کی دور حاضر کا مسلمان کوشش کرے، اس پر اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتے ہیں. آج مسلمانوں کا تعلق احکام سے ہے، حاکم سے نہیں. تمام اقطاع عالم کے مسلمانوں کا تعلق احکام سے ہے. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کو جانا ہے، یہ احکام اسلام ہے، مگر حاکم سے اپنے رابطے کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ تعلیمات طریقت ہے، احکام بھی ادا کرتے ہیں اور حاکم کے قدموں میں بھی لوٹتے ہیں. یہ فیضان ہے اولیاء اللہ کا کہ ہم کو عبادت کا بھی ذوق عطا فرمایا اور اپنے معبود سے اپنے رابطے کو استوار کرنے کا بھی ذوق عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے. اللہ تعالیٰ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ انسانوں سے پہلے ایمان کا ہے، بعد میں عمل صالح کا ہے. اللہ تعالیٰ مطالبہ ہم سے ایمان کا کر رہے ہیں. ایمان علم سے آتا ہے، ایمان کثرت عبادت سے نہیں آتا. اچھا سنو، کثرت عبادت سے ایمان نہیں آتا، کثرت تلاوت سے ایمان نہیں آتا، کثرت طواف سے ایمان نہیں آتا، کثرت خیرات سے ایمان نہیں آتا. ایمان آتا ہے تو علم سے آتا ہے. اسی لیے آپ ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی سے منسلک ہونے کا حکم نہیں دیتے ہیں. عبادت میں، استعانت میں، تخلیق میں، کسی میں بھی، مگر اپنی طلب میں جو آتا ہے اس کو حکم دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اپنے طرف بلانے کے لیے ذرائع جو استعمال کیا ہے، اپنے بندوں کے ذرائع استعمال کیا ہے. دور حاضر میں جہل کی وجہ سے اور انتہائی جو ہے اسلام کے کردار کو مست کرنے کی وجہ سے آج ہم جو ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایمان کے علامتوں کو یاد کر کر مصداق ایمان کی نعمت سے ہم مالا مال ہو. یہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر. ایمان کی علامتیں الگ ہیں، ایمان کی حقیقت الگ ہے. ایمان کے مصداق اور حقائق کو اللہ کے فضل سے اولیاء علم دیتے ہیں. احکام کے مسائل کو علماء کرام علم دیتے ہیں. احکام کا علم علماء باللہ سے ملتا ہے. ایمان کے مصداقات اور اس کا شہود اللہ تعالیٰ اولیاء کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں. اسلام کے احکام کو راہ شریعت کہا جاتا ہے، ایمان کے مصداق کو راہ طریقت کہا جاتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. عرف عام میں اس کو جو ہے لوگ نہ سمجھ کر جو ہے بدنام کر دیے ہیں. یہ طریقت والے ہیں. ارے طریقت والے نہیں ہیں. سرکار دو عالم نے خود علم کے دو حصے منقسم کر کے بیان کیا ہے. ایک علم الاحکام ہے، ایک علم الاسرار ہے. علم الاحکام کا تعلق احکام سے ہے،
علم الاسرار کا تعلق اللہ کی ذات اور صفات اور ایمان اور احسان سے. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ علم احکام کے حاصل کرنے کے بعد احکام کا جو عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اگر وہی کثرت سے کریں گے اور اس کو پابندی سے کریں گے تو یہ خیال ہم میں آ جاتا ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں. جی آپ ملاحظہ فرمائیے، ہم کو سرکار دو عالم سے 1420 سال کا بودھ ہو گیا. سرکار دو عالم کے پردہ فرما کر 1420 سال ہو گئے ہیں، مگر جو حالت ایمان سے حالت زندگی میں سرکار کو حین حیات میں سرکار دو عالم کا نظارہ کر رہے ہیں، ارشادات سے مالا مال ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم کے پاس ایک جماعت آ کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے حبیب، ہم کو جو ایمان کے ثمرات کی جو آپ نے بشارت دی، وہ ایمان کے ثمرات سے ہم مالا مال نہیں ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم سکوت فرماتے ہیں. وحی کا نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے پیام پہنچاتے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. جو حصے بصری سے محمد الرسول اللہ کا نظارہ کیا، سرکار دو عالم کے معجزات کو دیکھا، حالت شرک اور کفر سے اسلام میں داخل ہوا، مگر اسلام ہے ایمان نہیں ہے کہتا ہے قرآن. ایمان کہتے کسے؟ ایمان کا مصداق کیا ہے؟ جب تک ہم کو تشفی اور تسکین نہیں ہونا، جب تک کہ ہم اس کے مصداق کو نہ پا جائیں. جی ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اندر کیا مصداق اترا؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، کیا مصداق اترا اندر؟ کیا کیفیت آئی ہم میں؟ دنیا کی ہر شے کو ہم لیتے ہیں، لاتے ہیں، اس کے مصداق سے واقف ہو جاتے ہیں، اس کی لذت سے، اس کے نقصان سے، اس کے نفع سے واقف ہو جاتے ہیں. اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. یہ مصداق کے جاننے کا نام طریقت ہے، الفاظ کے ادا کرنے کا نام شریعت ہے. آمنت باللہ کہہ دیا، شریعت کا حق ادا کیا، مصداق سے محروم رہا. اس مصداق کو پانے کے لیے راہ طریقت میں داخلہ لینا پڑتا ہے. کیسا ملتا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ اللہ کے منشا سے اس کو ڈھونڈو. کہاں جگہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں. جی وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری جانوں میں ہوں، کیوں نہیں تم بصارت رکھتے؟ یہ علم آنے کے بعد بندہ بے چین ہو جانا، مولا میرے قریب ہیں، مولا میرے اندر ہیں. پھر سرکار دو عالم بھی بشارت دے رہے ہیں، قلب المومنین عرش اللہ، اللہ مومن کے قلب میں جلوہ گر ہے. آمنت باللہ کے ساتھ یہ مصداق آنا، یہ مصداق کا نام ہی جو ہے اسرار ہے، طریقت ہے، سلوک ہے. 1000 نمازیں پڑھو آپ، 1000 عبادت کرو آپ، 1000 شریعت کے پابند ہو جاؤ آپ، اللہ کو تمہارا ایمان مطلوب، اللہ کو تمہارا ایمان مطلوب ہے. آمنت باللہ کا مصداق تم کو آنا، تم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو پانا. تم اللہ اپنے پتے بتایا ہے کہ میں کہاں ہوں. جی کیسا ہے اللہ؟ دامن پکڑو بتانے والے کا. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، قرآن کہہ رہا ہے اگر میرے متعلق تم کو دریافت کرنا ہے تو کسی باخبر سے پوچھو. کسی باخبر سے پوچھنے کا حکم ہے، تلاوت کرنے کا حکم نہیں ہے، کتابیں پڑھ کے جو ہے اپنے آپ کو عالم بنانے کا حکم نہیں ہے. ایک ہنر ہے، یہ ہنر کو اہل ہنر سے سیکھنا پڑے گا. ایک موٹر چلاتے ہیں، دولت کے بھرے پر موٹر خریدتے ہیں، چلا نہیں سکتے آپ.
اہل ہنر سے اس کا ہنر لینا پڑے گا. دنیا کی کوئی چیز آپ خریدتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں، استعمال کا طریقہ نہیں آتا جب تک کہ اہل ہنر نہ بتائے. آپ کے پاس سب سے ارزاں شے جو ہے دین ہو گیا ہے، ایمان ہو گیا ہے. جی رسالے پڑھ لیے، خدا کی کتاباں پڑھ لیے، وہ کتاب پڑھ لیے، وہ اولیاء کے حصے پڑھ لیے کہ پڑھ کے سمجھے کہ میں صاحب ایمان ہو گیا. جی ایمان کتنے قسم کا ہے، ایمان کتنے قسم کا ہے. یؤمنون بالغیب، ایک ایمان غیب پر لانے کا حکم ہے، ایک ایمان بالشہادہ ہے. کون سا ایمان ہے آپ کے پاس؟ ایک ایمان تخلیقی ہے، ایک ایمان تحقیقی ہے. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تحقیقی ایمان کے طرف ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، پھر ایمان لاؤ تم اللہ پر، اس کے رسول پر. کیا مانے؟ تحقیق کرو ایمان کسے کہتے ہیں. کیا ملتا ہے؟ اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کے پتے کھل جاتے ہیں، اللہ زبان سے نکلا مصداق آ جاتا ہے. یہ آنے کے بعد ہماری زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. جب بندہ اللہ کی معیت کو اور اللہ کو اپنے قلب میں جگہ دے دیا، ماں سوا اللہ خود بخود جو ہے منہ کالا کرتے ہیں. ماں سوا اللہ کا تصور اہل ایمان کے قلب میں آتا نہیں. اور دنیا میں اگر ایسی زندگی گزاریں گے آپ صاحب ایمان بن کر، اللہ وعدہ فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین. مسلمانوں کی مدد کرنے کا اللہ وعدہ نہیں کیا ہے، فاسقوں کی فاجروں کی مدد کرنے کا اللہ وعدہ نہیں کیا ہے، مومن کی مدد کرنے کا اللہ وعدہ کیا ہے. اگر ہم کو اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے، ایمان تحقیقی حاصل کرو. ایمان تحقیقی کے ثمرات کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو مالا مال رکھیں گے، اور اس کے بعد تمہاری جو پہلی منزل آئے گی خبر کی، وہاں اعمال نہیں ہے، ایمان کا سوال ہو رہا ہے. نیندیں اڑ جانا، دنیا کی کوئی شے اچھی نہیں دکھنا آپ کو. ایسے مقام پر ہم کو جانا ہے جہاں پلٹ کر نہیں آنا. ایسے مقام کو ہم جو ہے قبول کرنے والے ہیں، ایسی منزل پر ہم پہنچنے والے ہیں یہاں سرکار دو عالم نے بنفس نفیس امت پر رحم فرما کر اس خبر کے سوالات کو افشا کر دیا. سرکار دو عالم کیسے سوالات ہیں؟ یہ سوالات زندگی میں حل کرنا. رب کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم کی کیا حقیقت؟ یہ تینوں کے فیضان سے جب تم اس دنیا میں مالا مال ہوں گے، خبر میں جو ہے جواب کے دینے میں آسانی ہوگی. یہ تینوں کے سوالوں کے مصداقات تمہاری زندگی میں اب آنا. فیضان ربوبیت سے تم مالا مال ہونا، محمد الرسول اللہ کے حقائق اور اسوے سے مالا مال ہونا. دین کسے کہتے ہیں؟ کامل سمجھنا. دور حاضر میں دین کے معنی اسلام، اسلام کے ارکان کو ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں. دین کا ایک رکن ہے اسلام، دین کا ایک رکن ہے اسلام. اسلام ہی دین نہیں ہے، اسلام کے سوا بھی دین اپنے تقاضوں کو رکھتا ہے. سرکار دو عالم نے اسلام کی تعلیم عطا فرمائی، سرکار دو عالم نے ایمان کی تعلیم عطا فرمائی، سرکار دو عالم نے احسان کی تعلیم عطا فرمائی، سرکار دو عالم نے تقوی اور توحید کی تعلیم عطا فرمائی. یہ جامعیت رکھتا ہے دین. آج ہم دین کا ایک رکن اسلام، اسلام میں نماز اور روزے کی بڑی احتیاط کرتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اعمال صالحہ ہے. عقیدے کا تعلق کلمہ طیبہ سے. کلمہ طیبہ کی فہم سے جو مالا مال ہوا، ایمان سے وہ اس کے خلق کو اللہ تعالیٰ سرشار کر دیتے ہیں.
ابتدا اور آغاز اسلام کے وقت معراج کی رات تک سرکار دو عالم نے کیا علوم عطا کی؟ 12 سال سرکار دو عالم نے مکی زندگی میں جلیل القدر صحابہ کو کیا تعلیم دی ہے؟ آج کتابیں وہ بتانے سے جو ہے محروم ہیں. آج کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں بتا سکیں گے آپ. کیا علم سرکار دو عالم نے اہل اسلام کو عطا کیا اور کیسے ان کے اندر جوش پیدا ہوا. نہ بیوی کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، نہ قبیلے کی پرواہ ہے، نہ ملک کی پرواہ ہے. جی چپٹے ہوئے ہیں سرکار دو عالم. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جہاد ہے، نہ حج ہے. پھر کون سا علم ہے جو سرکار دو عالم سے چمٹ گئے؟ اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے محلے والوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی اولاد کو مقابل میں آ کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کون سا علم ہے یہ علم ایمانیات کا علم ہے. یہ ایمانیات کا جو ہے کلید اور چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے ہیں ہم، مصداق سے محروم ہے. پڑھتے ہیں، مصداق سے محروم ہے. اس کے کیا مصداق ہے اس کا؟ کائنات میں میرا کوئی حاجت روا نہیں ہے، انفس میں بھی نہیں ہے، آفاق میں بھی نہیں ہے. ہماری دو جہتیں ہیں، ایک انفس کی جہت ہے، ایک آفاق کی جہت ہے. انفس میں اللہ حاجت روا ہے، آفاق میں بھی اللہ حاجت روا ہے. انفس میں اللہ حاجت روائی رات فرما رہا ہے، آفاق میں حاجت روائی اللہ ذرائع سے فرما رہا ہے. علم ذریعے سے ملتا ہے، معیشت ذریعے سے ملتی ہے، رزق ذرائع سے ملتا ہے، مگر انفس کی جو حاجت روائی ہے اللہ رات اپنے کرم سے فرما رہے ہیں، اپنے قبضہ قدرت سے فرما رہے ہیں. کسی احتیاط کے رکھنے والے کو یہ اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کیسی پوری کر رہا ہے. کسی احتیاط کے رکھنے والے پر یہ شعور بھی نہیں کھلتا کہ اللہ میری کیسی حاجت روائی کر رہا ہے. جی پڑھتے ہیں ہم، ہزاروں بار پڑھتے ہیں ہم، ذکر کرتے ہیں کلمہ طیبہ کا. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ کہنے کا حکم دیا، ایک مرتبہ کہنے کا حکم دیا. مصداق خبر میں پہنچے تک تمہارے ساتھ رہنا ہو. کلمہ پڑھنا ایک دفعہ، اس کے مصداق کو خبر میں پہنچے تک ساتھ لے جانا. کیا کیفیت کھلنا تمہارے میں؟ الہ بمانے معبود کے، الہ بمانے حاجت روا کے. بتاؤ ہماری کیا حاجت اللہ پوری کر رہا ہے. ہم ہمیشہ آفاق کے طرف اپنی نظر کو رکھتے ہیں کہ ہماری حاجت یہ ہے، گھر ہونا، بیوی ہونا، بچے ہونا، ملازمت ہونا، موٹر ہونا. لا حول ولا قوت. یہ حاجت نہیں ہے، یہ خواہش ہے تمہاری. حاجت کیا ہے تمہاری حاجت پہلے اول میں پہلے حیات ہے. اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اس تعین کے ظہور اور نمود کے لیے اپنی حیات کے پرتوں سے مالا مال کر رہا ہے. کیسا دے رہا ہے تم کو ادراک تک نہیں ہے. بتاؤ اللہ تعالیٰ اگر حیات کے بٹن پر ہاتھ رکھے اور سعودی حکومت کا مالک بنائے تم کو، قبول کریں گے تم؟ کیا کروں میں زندگی میں جب زندہ ہی نہیں رہتا ہوں تو میں مملوکت لے کے کیا کروں، بادشاہت لے کے کیا کروں. جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تیرا حاجت روا ہوں. کیسی حاجت پوری کر رہا ہے؟ تو جاہل مطلق ہے، اللہ پرتو علم سے تیرے کو جاننے والا بنا. اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کھٹکے پر ہاتھ رکھے، تمہارے علم کو معاف کر دے، تمہاری بیوی نفرت کرے گی، تمہاری اولاد نفرت کرے گی، تمہارا ماحول نفرت کرے گا، لے آ کے پاگل خانے میں ڈال دیں گے. ارے کیا کریں گے لے کے؟ سب کچھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چل رہا ہے، بول رہا ہے. جی اللہ تعالیٰ ایک تجلی سے اس کو محروم کر دیا. جی باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو پاگل خانے کے حوالے کر دیتا ہے.
कैसा अल्लाह तेरी हाजत पूरी कर रहा है। मांगा कभी तूने, कभी हमने मांगा अल्लाह से, ऐ अल्लाह मेरे को हयात दे, ऐ अल्लाह मेरे जहल को दूर फरमा, ऐ अल्लाह मुझे बसारत अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे समाअत अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे कुव्वत अता फरमा। कैसा ज़हूर हो रहा है। अल्लाह सिफात वजूदिया से, सिफात कामिला से इस तायुन के तकाज़ों को जो है अल्लाह ताला जो है लैस करके हर आन अपनी जो है हाजत रवाई का जो है मजहर बनाते हैं। कहाँ है अल्लाह? इस तायुन में अल्लाह ताला जो है बरतवे हयात से मेरे करीब है, बरतवे बसारत से मुझे दिखा रहे हैं, बरतवे समाअत से मुझे सुना रहे हैं, बरतवे इल्म से मेरे जहल को दूर कर रहे हैं, बरतवे कुव्वत से मुझे चलने फिरने वाला बना रहे हैं, बरतवे हयात से मुझे जिला रहे हैं। ये कौन सी आदत है? इस तरफ शैतान और नफ्स जाने नहीं देता। पर ये तो क्या है जी, उस मरदूद से दरियाफ्त करो, अगर ये तुम्हारे हैं, मौत तुम्हारे इख्तियार में होना, ये मौत तुम्हारे इख्तियार में होना कि तुम जब चाहे जाए। ये हयात किसकी है? अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल हय्युल क़य्यूम, हुआ हसर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कायनात में कोई नहीं है, मैं ही जिंदा हूं और मैं ही कायम हूं। अल्लाह अपने हयात के परतों से हमको जिंदा रखा। ये जरूरत है नहीं है हमारी, हयात हमारे लिए जरूरत है नहीं है, सबसे अहम तरीन जरूरत है जी। एक सेकंड के लिए अगर हयात डामाडोल हो जाती है, अगर कोई डॉक्टर ये तस्दीक कर देता है मियाँ तुम्हारे को शुगर हो गई, कैंसर हो गया, आसार मौत के आ रहे हैं सामने, बताओ कोई ममलूकत कोई हुकूमत अगर उसके एवज में देता है तो दूर नहीं कर सकता। अल्लाह अपने कब्ज़े कुदरत में रखा है। इन सिफात को अल्लाह किसी बंदे के हवाले नहीं किया, वली के हवाले नहीं किया, रसूल के हवाले नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले नहीं किया। सिफात ज़ातिया और कमालिया के परतों से अल्लाह सारी मखलूक को सिफत उलूहियत का फैजान रात पहुंचा रहा है। वही इकरार अल्लाह ले रहा है तुमसे। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बोलते वक्त पाओ कि अल्लाह ताला जो है मुझे कैसे जिंदा रखा है, मुझे कैसे दिखा रहा है, मुझे कैसे सुना रहा है। जी मैं न सुन सकता, न देख सकता, न चल सकता, न फिर सकता। ये अल्लाह ताला कलमे उलूहियत में इकरार ले रहे हैं। क्या इकरार ले रहे हैं? फकत ये बोल दे तू कि मैं तेरा हाजत रहूंगा। जी एहसान नहीं, अल्लाह इसका बदला नहीं लेना चाह रही। जो तेरी खिदमत कर रहा हूं, जो तेरे तायुन को ज़हूर में लाया हूं, उसका बदला नहीं पूछ रहे हैं अल्लाह ताला। फकत एहसास रखे तेरी हयात को, तेरे तमाम सिफात को जो तेरे बगैर मांगे कि मैं तुझे अता कर रहा हूं। ये क्या है? शुगल कलमे तैयबा है। ये इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह का मिस्दाक है। ये हर आन बंदा जो है अल्लाह के सिफात का परतव समझना। अल्लाह अपनी सिफत हयात से मुझे जिला रहा है, अल्लाह अपनी सिफत बसारत से दिखा रहा है, अल्लाह सिफत समाअत से सुना रहा है। ये इस इदराक के रखने वाले को मोमिन कहा कुरान। मोमिन कहा। कहाँ है अल्लाह? मेरे साथ है। क्या कर रहा है? मुझे जिला रहा है। क्या कर रहा है? मुझे दिखा रहा है। क्या कर रहा है? मुझे इल्म दे रहा है। क्या कर रहा है? मुझे कुव्वत दे रहा है। क्या कर रहा है? मुझे इरादा दे रहा है। ये इस्तेहज़ाराना कलमे तैयबा के पढ़ने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हारे को। समझे? हर आन ये शुगुल रहना कब तक? तुम्हारी हयात खत्म होने तक। जी
یہی اقرار ہونا مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ. کیا پوچھتے ہم لوگوں سے؟ انتقال ہو گیا، کیا کیفیت ہے مرنے والے کی؟ بڑا کامل مرا ہے میاں، مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھ کے مرا ہے. کب پڑھے گا انہیں؟ درس کو یاد رکھا تو ہر زندگی کے مرحلے پر درس یاد رہنا اس کو، ہر زندگی کے مرحلے پر درس یاد رہنا اس کو. جی انفس کی ضرورتوں کو اللہ کسی کے ذریعے سے عطا نہیں کر رہے ہیں، راست دے رہے ہیں. آفاق کی ضرورتوں کو اللہ ذرائع سے دے رہے ہیں. علم ذریعے سے ملتا ہے، معیشت ذریعے سے ملتی ہے، ملازمت ذرائع سے ملتی ہے، عورت ذرائع سے ملتی ہے، اولاد ذرائع سے ملتی ہے. آفاق کی ضرورتوں کو اللہ ذرائع سے رکھا ہے. انفس کی جو حقیقی ضرورت ہے اللہ ساری مخلوق کو ہٹا کے اپنے پرتو کے جمال سے جو ہے اس مظہر کو اللہ تعالیٰ ظہور میں لایا، نمود میں لایا. یہ ادراک کیا دعوت دیتا ہے؟ ایمان کی دعوت دیتا ہے. یہ علم کا رکھنے والا اللہ کو کہاں رکھتا ہے؟ کعبے میں نہیں رکھتا، مسجد میں نہیں رکھتا، عرش پر نہیں بٹھاتا. کہاں ہے اس کا مولا؟ وہ ہوا معکم اینما، میں جہاں ہوں میرا مولا وہاں ہے. کیا خشیت ہونا تمہاری؟ میں مولا کا رکھنے والا ہوں. میں کون ہوں؟ مولا کا رکھنے والا ہوں. جی ساری دنیا کی سلطنت ماں سوا اللہ. جی اور میں کون ہوں؟ اللہ کا رکھنے والا ہوں. خوشی ہونا تمہارے قلب میں علامت ایمان ہے. اس کی خوشی ہونا، اس کا استحضار ہونا، ہر وقت یہ کیفیت رہنا کہ مولا میرے ساتھ ہے. کیسا؟ ان کے کام پر نظر ہے مولا کی. میرے عبادت کی اپنے نظر رکھنے والے پہلے اللہ کے کام پر نظر رکھ. فجر کی نماز پڑھنے کا احساس، ظہر کی نماز پڑھنے کا احساس، رمضان کے روزے رکھنے کا احساس. ارے اللہ کے کام کا تو احساس کر پہلے. اللہ کے کام کا احساس اللہ والے بتاتے ہیں. کتابیں نہیں بتاتے تمہارے کو، جامعات نہیں بتاتے تمہارے کو، کوئی ماحول نہیں بتاتا تمہارے کو. اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ والے بتاتے ہیں. جن کو نسبتیں ملی ہیں، جو نسبتوں سے استفادہ کر کے ارشاد شیخ سے مالا مال ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے. جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کا بادشاہ پوچھا. بڑے علماء کی محفل بیٹھی ہوئی ہے، علماء کو حکم دیا زمین کا سینٹر بتانا میرے کو، اللہ کیا کر رہا ہے بتانا میرے کو، ورنہ کل قتل کر دوں گا سب کو. پورے علماء کتاباں لے کے رات دن پریشان بے چین تڑپ رہے ہیں. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے 15-16 سال کی عمر ہے آپ کی، چھوٹے سے ہیں. جی اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، استاد پڑھا نہیں رہے، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، وہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، وہ کتاب دیکھ رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مولوی صاحب آپ بہت پریشان ہیں، بتائیے میں کچھ مدد کروں آپ کی. کیا ہے؟ کہا کہ تم نادان ہو، بچے ہو، تم بڑے بڑے علم کی ڈگریاں رکھنے والے، آج رات نیند حرام ہے ان کو، کل ہمارے لیے قتل کا حکم دیا ہے بادشاہ. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بتانا ہے اس وقت. زمین کا سینٹر کہاں ہے بتانا ہے اس وقت. ارے مولوی صاحب اس کو کوئی فکر کر رہی بات ہے، ایسا چھٹکی مار کے بتا دوں گا انشاءاللہ. اس سے جواب ہو گیا حضرت کو، میں اس کا استاد، میں پریشان، اللہ اس کو کیسی نعمت دیا ہے. کہا کہ بولو بیٹے کیا ہے؟ کہا کہ وہ تو اسی مقام پہ بولوں گا جہاں بولنے کا ہو. حضرت دربار صبح بھرایا گیا، پورے علماء پریشان ہیں کہ اب یا تو سوال انہیں قبول کرنا ہے یا قتل کا حکم دیں گا. بادشاہ پوچھا ہے کون میرے جواب کا سوال کا جواب دینے والا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد نے کہا جہاں پناہ یہ ایسا معمولی سوال کیے ہیں آپ، ہمارے بچے بتا دیتے ہیں. کیا کہا؟
یہ ایسا معمولی علمی سوال کیے ہیں آپ کہ ہمارے طالب علم اس کو بتا دیں گے، پہلے ان سے سن لو آپ۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میری لیاقت اور میرے علم کا دبدبہ ایک ایسا معمولی سوال کر دیا ہمیں، بھیجو بچے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کی کرسی کے پاس پہنچے، کہا کہ بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ کہا کہ تم سائل ہو، سوال کر رہے ہو، سوال بیٹھ کے کرنے کا حکم نہیں ہو۔ اتر گئے، آپ بیٹھ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرسی پہ بیٹھ گئے بادشاہ کی، پوچھے اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ اللہ یہ کر رہا ہے تم کو تمہاری کرسی سے اتار کے میرے کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ پورے علماء جو ہے داد دیتے ہیں اس کی، بے شک بے شک بے شک، یہ کیا کر رہا ہے اللہ؟ تم کو بادشاہ سے اتارا، میرے کو تمہاری کرسی پہ بٹھا دیا۔ شرمندہ ہو گیا۔ اس کے بعد بولا زمین کا سنٹر بتائیے آپ۔ ایک لکڑی کو ذرا تاگا لگا لے کے چلے گئے، رسی ادھر 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 ماپ کے بولے یہاں ہے۔ انہوں نے بولا کیسا کیسا؟ میرے سے کیسا پوچھ رہے ہیں؟ تم بتاؤ کہاں ہے؟ میرے علم میں جو سنٹر آیا ہے یہ آیا ہے، اگر اس کو نہیں سمجھ رہے صحیح تو تم بتاؤ میرے کو۔ لاجواب ہو گیا جی۔ تو کیا اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ زمانے سلف میں تابعین کے دور تک بھی یہ علم عروج پر تھا، بچہ بچہ جانتا تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ یہ ایسا بدترین دور آیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم فجر پڑھے، ہم ظہر پڑھے، ہم عصر پڑھے، جی اپنے شغل کا، اپنے عمل کا ہم کو ادراک، اللہ کے فضل کا، اللہ کے صفات کا، اللہ کے وجود کا ادراک نہیں ہم۔ اہل علم ایمان والے یہ ہیں کہ ہمیشہ اللہ کے کام پر نظر رکھتے ہیں، اللہ کیا کر رہا ہے، جی میں طلب نہیں کر رہا ہوں، حیات دے رہا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جب ہم سانس چھوڑتے ہیں اللہ سے اذن طلب کرتی ہے سانس، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوٹ، کب تک لوٹ؟ جب تک وہ منشا ہے اللہ کا ہم کو جلانے کا، لوٹ لوٹ۔ ہر سانس میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ احادیث کے پڑھنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے ایمان کھلتا ہے تمہارا۔ فاسقوں اور فاجروں اور دولت کے پجاریوں، دولت کے سے محبت رکھنے والوں سے ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کنٹرول کیے ہوئے، ہر سانس پر فرشتہ پیش کر رہا ہے لوٹاؤ، فرشتہ پیش کر رہا ہے لوٹاؤ۔ ادراک نہیں ہے ہم کو، جی سانس کے لینے میں اور دینے میں کسی قسم کا برک نہیں لگ رہا ہے، توازن نہیں بگڑ رہا ہے، انجان ہے۔ جی ذرا سا دھکا لگ جائے، اندر ہارٹ جو ہے ذرا گڑ کر دے، پسینے چھڑ جانا جناب کی۔ جی اسپیشل ڈاکٹر بھی ہے، ایمبولینس بھی آگے لے کے چلے، کیا ہوا؟ ذرا ہارٹ فیل ہوئے جیسا دکھ رہا ہے۔ جی ہر مرنے والے کا ہارٹ فیل ہی ہو جاتا، جاری نہیں رہتا اس کا۔ جس کو بھی اللہ موت دیتا ہارٹ فیل ہی ہو جاتا اس کا، سمجھے؟ یہ کون تمہارے حرکت قلب کو حرکت دے رہا ہے؟ حدیث میں خبر آئی ہے کہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان دل ہے جو اللہ ڈولا رہے ہیں۔ کیا مصروف ہے اللہ ہماری بقا کے لیے، کیا مصروف ہے اللہ تعالی ہمارے ظہور کے لیے۔ اس تعین کے تقاضوں کو کیسا اللہ تکمیل کر رہے ہیں، کسی کے واسطے سے نہیں، رات اپنے فیضان سے ہم کو مالا مال کر رہے ہیں۔ کیسا کر رہے ہیں ادراک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جی اس شعور کو بیدار اللہ والے کرتے ہیں، اس علم کو دیتے اللہ والے دیتے ہیں، اس علم سے تم کو جانتا پن آ جاتا ہے۔ اللہ میرے ساتھ کیسا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے۔ جب سجدہ شکر ادا کرتے ہیں عبادت کے طور پر تم، وہ خیال ہٹ جاتا ہے میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اہل علم کہاں کہتے یہ
اللہ کا فضل ہے کہ مولا میرے سے نماز پڑھوا لیے، اللہ کا فضل ہے کہ مولا میرے روزے رکھوا لیے، اللہ کا فضل ہے کہ مولا اپنی یاد میں لگا دیے۔ ہر فعل کی نسبت اللہ کے طرف، اللہ کے طرف، اللہ کے طرف کرتا ہے۔ اور جو اس کو علم نہیں آیا، میں نماز پڑھا، میں روزہ رکھا، میں زکات دیا، میں حج کرا، بکرے کی میں چلتے رہتی ہے اس کے منہ۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ہمارا ایمان پسند ہے۔ ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے، اللہ سے بندہ مربوط ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ اس جٹنے کا نام ایمان ہے۔ اور بغیر ایمان کے جو عبادت کرتا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا خراس ہے۔ بغیر علم کے، بغیر ایمان کے جو عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، ادا ہوتی ہے۔ فقہ نے حکم دیا ہے ادا ہوتی ہے، مقبول نہیں ہوتی ہے۔ مقبولیت کے لیے شرط ایمان کی ہے۔ ایمان کی نعمت، ایمان کا علم فرض ہے حاصل کرنا ہم پر۔ اگر بغیر ایمان کے، علم کے اگر عبادت ہم ساری زندگی بھی کریں گے، سرکار دو عالم نے فرمایا خراس ہے۔ خراس کسے کہتے ہیں؟ تیلی کے بیل کو، آنکھ کو پٹی باندھ کے سارا دن کولو میں پھرتے رہتا۔ آنکھ السلام علیکم. நம்முடைய சிறுசுராவுடைய ஹலீஃபா ஃபதுல் சர்க்கார்